ہماری بیوروکریسی کی پرفارمنس میں بگاڑ کی شاید ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پاورز کی ایلوکیشن بہت ہی انجسٹس پر مبنی ہے۔ کچھ محکمے ایسے ہیں جن کے افسران کے پاس بے تحاشا پاورز ہیں۔ پولیس کا محکمہ لے لیجئے، پولیس افسران کے پاس بے تحاشا پاورز ہیں، جبکہ کئی ایسے محکمے ہیں جن کا ملکی ترقی میں بہت ہی اہم رول ہے، لیکن ان کے افسران کے پاس بالکل بھی پاورز نہیں ہیں جو مسائل ان کو درپیش آتے ہیں ان کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے۔ تو ان پاورز کو بھی کسی طرح دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس لیول پہ کتنی پاور دی جانی چاہیے، اور ہمارے محکمے جس طرح ڈیزائن کیے گئے ہیں اس میں پاور بہت ہی زیادہ سینٹرلائزڈ ہے۔ جو محکمے کا سب سے بڑا افسر ہے اس کے پاس سب سے زیادہ پاورز ہیں، اور جو مڈل لیول کے افسران ہیں وہ بہت سارے فیصلوں کے لیے ان کو اپنے سیکریٹری کی طرف یا اپنے ڈائریکٹر جنرل کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے فیصلے نہیں ہو پاتے، فیصلے بہت ڈیلے ہوتے ہیں اور ملک کا بہت نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم پاورز کو کسی طرح ڈیل کر لیں، پاورز کی مناسب تقسیم ہو افسران اور عہدوں کے درمیان، تو شاید اس ڈیفیوژن کی وجہ سے کرپشن کے مسائل کم ہوں اور سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال کسی طرح سے رکے، اور سوسائٹی میں جو مسائل ہیں شاید حل ہو سکیں، کیونکہ فیصلے جلدی ہو سکیں گے۔ اگر ڈیسک پر بیٹھے ہوئے افسران اور چھوٹے لیول کے افسران اپنی سطح کے معاملات اپنی سطح پر حل کر سکیں تو بہت ایفیشنسی پیدا ہوگی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ٹیچرز کو بعض اوقات کچھ کاموں کے لیے اجازت لینے کے لیے ضلع کے ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر ایجوکیشن کو لکھنا پڑتا ہے، اور وہ ایک لمبی چین سے خط جاتا ہے وہاں اور پھر واپس آتا ہے۔ اس پروسیس میں کم از کم 1 مہینہ یا 2 مہینے لگ سکتے ہیں بعض اوقات، اور یہ بہت لمبا طریقہ ہے فیصلے کرنے کا۔ اس میں فیصلے بہت سلو طریقے سے ہوتے ہیں اور بہت ہی انیفیشینٹ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاورز کی مناسب تقسیم بیوروکریسی میں ہونی چاہیے، اور پبلک پالیسی کے اسٹوڈنٹس کا بہت ہی اہم رول ہے نئے آرگنائزیشنل ڈیزائنز بنانے میں اور پاورز کی جسٹیفیبل تقسیم کرنے کے لیے۔